نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، کہ پانی برسا کر اسے سبززار بنا دیتا ہے۔ زمین خشک تھی، مری ہوئی تھی، زندگی عطا کر دی۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہارے سامنے بہت ساری نشانیاں اپنی توحید اور ایمان کے لیے بیان کر دی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور مرنے سے پہلے ایمان اور اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک جو لوگ صدقہ دینے والے ہیں اور وہ عورتیں جو صدقہ دیتی ہیں اور جو لوگ اللہ کو بہترین قرض حسن دیتے ہیں، وہ نہ سمجھیں کہ یہ سب دیا ہوا بیکار ہو جائے گا۔ یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے یہ دیا ہوا کئی گنا کر کے ان کو اجر ملے گا اور ان کے لیے معزز عوض اور ثواب مقرر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لا چکے ہیں، یہی لوگ صدیقین ہیں۔ والشہداء عند ربهم، اور اپنے رب کے پاس یہی لوگ گواہی دینے والے ہیں۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ایمانی مقرر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور اسی کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، ایمان نہیں قبول کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمارے پاس آنا ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اے لوگو جان لو کہ دنیاوی زندگی بس کھیل تماشے کا نام ہے، زیب و زینت اور آرائش کا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو بتلانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادتی کرنا، یہی دنیا ہے۔
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے بارش اللہ نے برسائی، کھیتی تیار ہوئی، اعجب الکفار نباتہ، کاشتکاروں کو اس کے پودے کھیتیاں بڑی اچھی معلوم ہوئی. ثم یہیج فتراہ مصفرا، کچھ دنوں کے بعد کھیتی سوکھ جاتی ہے، زرد زرد تم دیکھتے ہو. ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، کچھ نہیں بچتا کھیت میں. وفی الآخرۃ عذاب شدید، دنیا کی مثال اسی طرح ہے. لہذا جنہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کمایا تو آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جنہوں نے کچھ کمایا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، دوڑ پڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی تحصیل کے لیے، اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کو مانتے رہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. سورۃ الحدید کی تفسیر چل رہی ہے. ذی قعدۃ الحرام کے مہینے میں ہم لوگ چل رہے ہیں. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، ذی الحجۃ الحرام، پھر محرم الحرام. یہ 3 مہینے محترم مہینے کہلاتے ہیں. اور رجب المرجب چوتھا مہینہ ہے جو سال کے بیچ میں ہے، وہ محترم کہلاتا ہے. 27واں پارہ ہے اور یہ محترم مہینہ چل رہا ہے. اس کا دوسرا رکوع تھوڑا سا پہلے پڑھا گیا تھا اور اس کی کچھ آیتیں آج پڑھی گئی. پھر تیسرا رکوع بھی شروع ہو گیا اور اس کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی اور مختصر ترجمہ اور تفسیر ہلکی ہلکی سامنے آئی. اب قدر تفسیر آپ سماعت فرمائیں. یہ جو محترم مہینہ چل رہا ہے، اس محترم مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. پورے سال بھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا ثواب زیادہ ہی رہتا ہے. ایک نماز پڑھے تو ایک ہی نماز کا ثواب ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کے برابر ثواب. تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر اپنے خاص مومنوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے ثواب کو ملٹیپلائیڈ ان 10 میں ضرب دے کر کے دیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی بندہ مومن ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کے برابر ثواب ملے گا. یہ 12 مہینوں میں سے 8 مہینے کے لیے ہے. اور یہ جو مہینہ چل رہا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ سب آئیں گے. اور رجب جو گزر چکا یہ محترم مہینہ کہلاتا ہے.
اشہر حرم 4 مہینے، تو اس میں یہ محترم مہینے کا مطلب ہے 10 کے زیادہ ثواب ملتا ہے، 10 سے زیادہ۔ کتنا ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا ہے، نہیں بتایا ہے۔ بہت زیادہ دے سکتے ہیں، بڑا آدمی تو زیادہ ہی دے گا۔ مہمان کے یہاں کہیں مہمان جاؤ تو چھوٹا آدمی تو بچوں کو 100 روپیہ ہدیہ تھما دیا، اور بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے 2 ہزار ہی کم ہے، 2 ہزار دیا، 5 ہزار دیا۔ تو اللہ تو بڑوں کے بڑوں ہے، خالق الکبار ہے، سب بڑوں کے خالق ہے، وہ جو دیں گے وہ تو کتنا دیں گے۔ تو اس لیے بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ثواب کو واضح نہیں کیا گیا ہے تو بڑوں کی بڑائی سے سمجھا جائے گا کہ وہ ثواب کتنا دے گا۔ جیسے کہ روزے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اعلان کرا چکے ہیں کہ دیکھو سب نیکیوں کا اجر مقرر ہے، لیکن الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اس میں تھوڑا اسپیشلٹی ہے کہ نیت ہے آدمی کی، بس کوئی اور نہیں جانتا، بظاہر کلی کرتا ہے اور دیکھنے والا سوچتا ہے کہ پانی پی لیا ہوگا، نہیں، وہ جانتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے سامنے نیکیوں کا کتنا خانہ ہے، کتنا نیکی ہے، کتنا نمبر ہے، کتنے مارکس ہیں، اس کو رہنے دو فرشتوں، میں دوں گا، انا اجزی، میں دوں گا۔ تو ایسے ہی کتنا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اعتبار سے اپنی عقل لگا کے بھی اس سمجھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے نعمت دیا ہے عقل کی، تو عقل سے سمجھو کچھ، کہ تم سب دنیا کی چیزوں میں عقل لگاتے ہو، یہاں بھی تھوڑا سمجھو کہ بڑا اپنی بڑائی کے اعتبار سے دیتا ہے۔ تو اللہ بڑے ہیں، کتنا دیں گے اللہ ہی کو معلوم۔ میرا روزہ، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، چپکے سے گھر پہ کھا سکتا تھا اور افطاری کے وقت بیٹھ سکتا تھا، لیکن اس کا دل خود جو ہے افطاری کے وقت گواہی دے گا کہ تم کیا روزے داروں میں بیٹھا ہے، تو یہ مزہ نہیں آئے گا، اور جب اندر سے مزہ نہ آئے تو اس افطاری میں کیا لذت ہے، سوچے گا کل تو روزہ رکھتا ہی۔ تو ایسے ہی جو یہ مہینہ چل رہا ذی القعدہ کا مہینہ، اس ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ محترم مہینہ ہے، اس میں اجر بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں اسے اوپن نہیں کیا، ڈسکلوز نہیں کیا، بس بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے جو جتنا سوچ لے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، فَلْيَظُنَّ بِمَا يَشَاءُ، تو جو چاہے میرے ساتھ گمان کرے۔ ایک بندہ سوچ رہا اللہ بہت بڑے ہیں لہذا میں اس میں سجدہ کروں گا، اپنی قضاء عمری پڑھوں گا، اپنی نماز روزے جو قضا ہوئے ہیں لاؤ قضا کر لیتا ہوں، اللہ بہت بڑے ہیں، تو ایک قضا کے روزے کے بدلے میں ایک ہی ہوگا، لیکن ثواب اتنا بڑھا دیں گے اللہ اتنا بڑے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہو، امبانی اڈانی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں، ہمارے یہاں 1 تولہ جو ہے 1 لاکھ روپے میں سونا ملتا ہے، وہ سونا ہی تقسیم کر رہے ہیں، عام باراتیوں کو سونا تقسیم کر رہے ہیں۔ دنیا کا بڑا آدمی جو تھوڑی سی ایک آدمی جو ہے بتا دے کہ ان کے شیئر مارکیٹ میں سب ایسے ہی گھپلا ہی چل رہا ہے، تو اس کا جو ہے مقام 1-2 نمبر سے آ کے نیچے آ جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ مالدار ہے، لیکن وہ علامتی مالدار بھی کیا ہے، اپنے باراتیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سونا بانٹ رہا ہے، صاحب کو سونے کی انگوٹھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں آدمی سوچے کہ میں محترم مہینے میں نیک کام کروں گا، اور اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کے حساب سے اجر دیں گے۔ تو حدیث شریف میں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، فَلْيَظُنَّ بِمَا يَشَاءُ، تو جو چاہے جس طرح چاہے میرے ساتھ گمان کرے۔ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، کہاں دیے تھے تو نہیں دیں گے، تم نے کیوں ایسا گمان کیا؟ یہ سوچے کہ اللہ بہت بڑا ہے، بہت دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو تحقیق کرنے کے لیے انگریزوں کی، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بیٹھی امریکہ میں، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، اخبار میں آیا ہوا تھا کہ ایک ٹیم بیٹھی کہ یہ جو حدیث ہے مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں،
جیسا گمان کرے ویسا کر دیتا ہوں. تو ذرا اس کی تحقیق کرتے ہیں. نگیٹو گمان کرتا، پازیٹو گمان کرتا ہے، جو بھی جیسا کرتا ہے ویسا کر دیتا ہوں. تو اس کی تحقیق کرتے ہیں، ذرا ریسرچ کرتے ہیں. تو سب تو ریسرچ کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں. یؤمنون بالغیب، ہمارے نبی نے فرمایا آنکھیں بند ہو کھلی ہوں، ہم کو ہر طرح سے ماننا ہے. ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ ریسرچ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا ایمان، ان کا خدا ریسرچ ہے اور ہمارا خدا نظروں سے غائب ہے. ہزاروں حجاب ہو اس پر یہ عالم کی چرچا تیرا جا بجا کو بکو ہے. ہزاروں حجاب، کہاں ہے اللہ پتہ نہیں، لیکن ہر جگہ چرچا اللہ 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 اللہ. غیر بھی وقت پر کہتے ہیں کہ اوپر والے سے ذرا دعا کرنا، میرا پیشنٹ، میرا مریض جو ہے ہاسپٹل میں، وہ بھی کہتا ہے. مفتی شفیع صاحب کا شعر ہے یہ، ہزاروں حجاب ہو اس پر یہ عالم چرچا تیرا جا بجا کو بکو ہے. تو وہ خدا کیسے دے گا، کس طرح دے گا؟ بہرحال اس نے کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. تو انگریزوں کی ٹیم بیٹھی، ذرا اس کی ریسرچ کرتے ہیں. تو ایک آدمی، ایک مجرم تھا، مجرم کو پھانسی کی سزا ہونی تھی. تو پھانسی کی سزا کا جو طریقہ ہے، کئی طریقے ہیں. یہ بھی پھانسی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کرسی پہ بیٹھا دیتے ہیں، اس پہ کرنٹ رہتا ہے، باندھ دیتے ہیں پوری طرح، آنکھ باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد بٹن سوئچ آن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کرنٹ اس کو لگ جاتا ہے، ختم. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مہذب سزا ہے. حالانکہ جب خون وغیرہ نہیں نکل پاتا تو اس کو اندر جو ہے 1000 گنا تکلیف ہوتی ہے. اس سے یہ گلا کاٹ کے جو تکلیف ہوتی ہے، گلا کاٹنے میں خون نکل جاتا ہے اور روح آرام سے نکل جاتی ہے. اور ایسے دیکھنے والا کیا ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا بہت آرام سے جان نکل رہی ہے، وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے، ہم آرام سے. حالانکہ اس کو 1000 گنا تو ہم اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو جو سزا شریعت نے مقرر کیا ہے کہ مجرم کی گردن کاٹ دو، اس میں بھی اس کو آرام ہے. شریعت کیا کرتی ہے؟ جو حکم شریعت نے دیا ہے اس میں آرام ہی آرام ہے. چنانچہ شریعت نے کہا کہ جانور کا گلا کاٹو، فَأَحْسِنُوا عَذِّبْهَا، اس کو اچھی طرح کاٹو، یعنی بسم اللہ پڑھو، سوری کو تیز کر لو، اس کو راحت پہنچاؤ، اس کا خون نکلے گا تو جان اس کی آرام سے نکلے گی. یہ شریعت نے اس طریقے سے فیصلہ کیا ہے. بہرحال ان لوگوں نے ایک مجرم جس کی پھانسی کی سزا ہونی تھی، اس کو منتخب کیا اپنی ریسرچ کے لیے، اور اس کی پھانسی کی سزا کا ٹائم جو ہے 1 مہینہ تھا. اس سے جا کر کے بتا کر کے آئے، جو منتظمین ہیں اس سے مشورہ کر کے اجازت لے کر کے کہ ہم کو ریسرچ کرنا ہے، تو جس کو پھانسی کی سزا ہوگی اس کو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے تمہاری پھانسی کی سزا ہوگی. تو اس کو جا کر کے بتا کے آئے کہ دیکھو تم تو مجرم ہو ہی، تمہاری پھانسی کی سزا جیسے ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوگی، اس طرح سزا ہوگی کہ جب ٹائم آئے گا، مان لیا 10 بجے کا ٹائم ہے اور تاریخ کوئی مقرر ہے 25 دسمبر 25 ستمبر جو بھی ہو، تو اس دن 10 بجے ہم یہ اژدہا لے کے گئے تھے، 2 اژدہا. یہ اژدہا جو ہے تم کو ڈسے گا اور اس طرح تم کو تمہاری جان چلی جائے گی، پھانسی اس طرح تمہاری مقرر ایسے ہوگی. اس کو بتا دیا. اب اس کے بعد وہ لوگ چلے آئے، ان کو تو ریسرچ کرنا تھا. پھر جب وہ تاریخ آئی، ٹائم ہوا، اس سے پہلے اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی، ہاتھ پیر باندھ دیا گیا. اس کو تو پھانسی کے ساتھ وہ 1 مہینے تک یہی سوچتا رہا کہ مجھے اژدہے ڈسیں گے. جس کی پھانسی ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہی رہتا ہے. اس کے گھر والے ملنے آتے ہیں، وہ بھی سوچتا ہے کیا ہوگا، اب زندگی گئی. وہ زندگی سوچ رہا ہے کہ میری زندگی گئی اور میری پھانسی اژدہے کے ڈسنے سے ہوگی. اس کی آنکھوں بند کر دی گئی اور پٹی باندھ دی گئی، ہاتھ پیر باندھ دیا گیا. اور اس کے بعد 9:30 بجا، 9:45 بجا، آنکھ اس کی بند ہے اس طرح، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی مجھے اژدہے ڈسیں گے اور ابھی پھانسی ہوگی. 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے، 2 سیکنڈ باقی ہے. اس طریقے سے جب ٹائم آیا
تو جو ڈاکٹر لوگ تھے جن کو ریسرچ کرنا تھا وہ لے کر کے آئے تھے جس سے انجیکشن دیا جاتا ہے، وہ لے کر کے آئے تھے انجیکشن دینے والا، اور اس میں پانی بھر کر کے لائے تھے. 2 انجیکشن کا دوا بھرنے والا، اس میں پانی بھر کر کے وہ لائے، اور اس کے بعد جیسے ہی ٹائم ہوا تو 2 ڈاکٹر الگ الگ اسی ٹائم پہ اس کو جو ہے سوئی چبھویا، یہاں چبھویا، جہاں بھی چبھویا اس کو سوئی چبھویا. اور یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ بس اب اژدہے ڈس رہے ہیں، اور یہ پانی انجیکشن میں بھر کر کے لائے ہوئے ہیں. پانی لائے، انجیکشن دیا، اور انجیکشن دینے کے بعد 10 منٹ کے بعد وہ آدمی مر گیا. وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اژدہے نے ڈسا ہے. 10 منٹ اور انجیکشن دینے کے بیچ میں جو ہے 5-7 منٹ کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا، اس کا خون لیا، بلڈ لے لیا، خون لے لیا، اور اس کے بعد اس کو لیبوریٹری میں لے گئے. یہاں دیکھتے رہے، لے لیا خون، دیکھتے رہے، 10 منٹ میں یہ مر گیا، ختم ہو گیا. اژدہا نے ڈس لیا، اس لیے مر گیا. ادھر وہ لوگ سمجھ رہے، ساری دنیا، جو لوگ وہاں پہ جان رہے تھے یہ ماجرا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم پانی کا انجیکشن دیا جا رہا ہے، مر گیا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اژدہا نے ڈسا ہے. بعد میں لیبوریٹری میں جا کے ان کے بلڈ کو چیک کیا تو بلڈ میں پوائزن تھا اژدہے کا. اژدہے کا زہر بلڈ میں آیا نظر. انہوں نے تو پانی کا انجیکشن لگایا تھا. تو ان کو یقین ہو گیا کہ بندہ جیسے گمان کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. فلیظن بی ما یشاء، تو جو چاہے میرے ساتھ گمان کرے. اس نے گمان کیا کہ اب جو ہے اژدہا ڈس رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پانی کو زہر، اژدہے کا زہر بنا کر کے اللہ ہی بنا رہے ہیں. ما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے. حکم تو اللہ، لیکن اللہ نے گمان کے ساتھ فیصلہ لگا رکھا. تم میرے ساتھ بدگمانی کرو گے، بدگمانی کا فیصلہ ہوگا. تمہارے میرے ساتھ حسن ظن کرو گے، حسن ظن کا فیصلہ ہوگا. اس نے یہ گمان کیا، گمان کے مطابق اللہ نے پانی کے اندر زہر پیدا کیا اژدہے کا، اور وہ گیا، اللہ نے پیدا کیا، اندر ہو گیا. اور وہ لوگ بلڈ میں نکال رہے ہیں، کیا بلڈ میں نکال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی ریسرچ میں کہ اس میں تو پوائزن ہے، زہر ہے. تب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے نبی، پائنیئر آف دا اسلام، اسلام کے رہنما، سب سے بڑے، ان کا کہا ہوا ہے. ان کو یقین ہو گیا. اس میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے. بہرحال انہوں نے جو ریسرچ کیا تھا، اس ریسرچ کو انہوں نے دیکھا کہ نبی کا فرمایا ہوا سچ ہے. ہم بغیر ریسرچ کے جانتے ہیں کہ نبی نے کوئی کام سنت بتایا ہو تو سنت ہے، نبی نے بتایا مستحب تو مستحب ہے، نبی نے بتایا سنت مؤکدہ اور واجب تو واجب، نبی نے بتایا فرض تو فرض. یہ نام فقہا نے رکھا ہے، لیکن وہاں درجہ بندی پہلے سے لوگ جانتے تھے. اب وہ درجہ بندی وہاں کے حدیثوں کے مزاج پر غور کرنے کے بعد فقہا نے دل میں جو بات اللہ نے ڈالی الہام کے طور پر، اس سے یہ نام رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ نام اندر موجود تھا، لیکن اصطلاحی طور پہ مقرر کیا ہے فقہا نے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کون سی چیز کو چھوڑنا ہے، کون سی چیز کو نہیں چھوڑنا ہے، کون چیز فرض کا درجہ رکھتی ہے، کون چیز حرام کا درجہ رکھتی ہے. یہ جو ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، پھر قربانی کا موقع آئے گا، تو اس میں جتنی عبادتیں ہوں گی سب کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے. بڑھا کر کے کتنا کیا ہے؟ بندہ جتنا گمان کرنا چاہے اتنا کر لے. اللہ نے نیتوں کے اوپر فیصلہ رکھا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، شروع ہی میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے
تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی دے دیتے ہیں، اور جب وہ اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو 10 نیکی دیتے ہیں، اور جب بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو لکھتے ہی نہیں، لکھواتے ہی نہیں، اور جب وہ برائی کر لیتا ہے تب ایک برائی، ایک گناہ لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں۔ تو اسی سے شارحین حدیث نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک بندہ جب ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ شریعت میں کروڑوں ارب جو نیکیاں ہیں وہ فوراً ارادہ کر لے کہ میں کروں گا، تو کروڑوں اربوں نیکیاں ہو گئی اس میں۔ اور حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ ابھی عمل تو کیا نہیں، اور جو شریعت میں جتنی نیکیاں مقرر ہیں وہ کروڑوں اربوں ہوں، وہ سوچ رہا میں کروں گا، تو کروڑوں اربوں نیکیاں بیٹھائے بھی نہیں، نیت کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے۔ اب آدمی سوچنے کو بہت معمولی سمجھتا ہے، نیت کو بہت معمولی سمجھتا ہے۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں یا گزشتہ ہفتے میں یہی کہا تھا، بتایا تھا کہ نیت کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ پوری مسجد بنی ہوئی ہے، مان لیتے ہیں کہ اس میں یہ 50 لاکھ کی مسجد ہے یا 1 کروڑ کی مسجد ہے، تو اس میں جو اینٹ پتھر سب کچھ لگے ہوئے ہیں 1 کروڑ کی، اب کیا ہے، بنانے والے نے اینٹ پتھر کی جو چیزیں لگی ہیں اس کو یہ سوچا ہے کہ یہ مسجد ہے، تو اس کی نیت کا اثر در و دیوار پر، اس کے مٹیریلز پر گیا، تو اس کی وجہ سے وہ مسجد بن گئی۔ اب اس کے آداب، احکام، مسائل، جماعت سے نماز پڑھنا، 27 گنا ثواب ملنا، اعتکاف کرنا، مسجد کے سینکڑوں آداب وہ آ گئے کہ نیت کی وجہ سے آ گئے۔ اسی طرح 1 کروڑ کی ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں، مٹیریل پورا لگا، اپنا پیسہ لگ گیا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یہ فیکٹری ہے، تو اسی نیت کا اثر کہاں جاتا ہے، فیکٹری میں جاتا ہے، وہ فیکٹری رہے گی نیت کی وجہ سے۔ نیت کی اتنا زیادہ امپورٹنس ہے، اور اسی وجہ سے میں نے گزشتہ مسئلہ بتایا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ پیران پیر کے نام سے مرغ چھوڑ دیتے ہیں، بکرے چھوڑ دیتے ہیں ان کے نام، تو اس کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں۔ مفسرین نے اس کو سمجھایا ہے کہ جب ایک جانور کو ہم نے نیت کر لیا کہ یہ فلاں غیر اللہ کے نام رہے گا، چھوڑ دیا، اور کوئی اس کو چھیڑتا نہیں، پیران پیر کے نام چھوڑا ہوا ہے، تو مفسرین خاص طور پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبیث نیت کا اثر اس کے تمام اعضاء میں، گوشت پوشت میں پہنچ جاتا ہے، اب وہ حرام ہو گیا۔ جیسے اس لیے یہ مثال دیا ہم نے، جیسے مسجد میں کہاں ہماری نیت کا کون سا پانی جا رہا ہے، کوئی پائپ لگا ہوا ہے، یہ مسجد بنے، یہ تو مانوی چیز ہے، مسجد بن گئی نیت سے۔ اسی طرح مانوی چیز سے مسجد فیکٹری بن گئی اور کچھ بن گئی۔ تو ایسے ہم نے یہ سوچا کہ یہ جانور ہم نے غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ خبیث نیت ہے، شرک والی نیت ہے، اس نیت کی وجہ سے اس کا گوشت پوشت اب حرام ہو گیا۔ اسی وجہ سے نہیں لوگ سمجھتے، اسی وجہ سے اس مرغ کو، بکرے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کریں تب بھی حرام رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خبیث نیت کی وجہ سے اس کے پورے اعضاء، پارٹ آپ کی باڈی، اس کا پورا گوشت، اس کا جز پوشن حرام ہو چکا ہے، خبیث ہو چکا ہے۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے تو ایسے ہے جیسے خنزیر کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں، خنزیر پاک ہو جائے گا، کتا پاک ہو جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے سے؟ نہیں پاک ہوگا۔ تو اس کی ذات جیسے اللہ نے پہلے حرام کی ہے، ہماری نیت سے یہ جانور حرام ہو گیا۔ تو دوسرے لوگ جو نہیں سمجھتے، ہمارا کام ہے سمجھا دینا، بتا دینا، اللہ کا حکم ہے، رسول کی باتیں ہیں، آپ کو بتا دینا، آپ اس کو ٹھنڈے دل سے لیں۔ اپنے کھلانے میں یہ سب چیزیں چل رہی ہوں تو ایک دم ڈائریکٹ منع نہ کریں، سمجھیں۔ آپ جب برسری اقتدار ہوں، شادی شدہ ہوں، آپ کے بچے ہوں، یہ سب چیزیں اپنے گھر سے ختم کریں۔ سمجھا سکے تو ایک آدھ بار گھر میں کہہ دیں کہ یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں، خراب ہیں۔ جب سنے رہیں گے تو علم کی وجہ سے عمل تک ہاتھ بڑھے گا، معلومات رہے گی۔ چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیا ہے کہ ایک دسترخوان ہے،
ایک دم ایسی مثال دیا ہے سمجھ میں آ جائے. ایک دسترخوان ہے, دسترخوان پہ 8 10 15 قسم کا کھانا ہے. اب اس میں ایک نیا آئٹم ہے جس کو یہ جانتا نہیں, لیکن بہت لذیذ آئٹم ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں, اور ہم خود اپنے مشاہدے سے جان لیں, جب نیا آئٹم ہے تو ادھر اس کی شکل کالی ہے, گوری ہے, جو بھی ہو, اس کی شکل کو دیکھ کر کے ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا. تو مولانا فرماتے ہیں اس لیے نہیں بڑھتا کہ جانتے نہیں ہیں وہ کیا ہے. کسی نے بتایا کہ ارے یہ لیجیے نا, تھوڑا کھائیے, اٹھا کے ہم نے کھایا, چکھا, ویری ٹیسٹی. اب بار بار ہاتھ جا رہا ہے. بار بار کیوں جا رہا ہے؟ جاننے کی وجہ سے, علم کی وجہ سے. اب جان گئے, اب دوبارہ دسترخوان بچھے یا ابھی اور آئٹم آئے تو اس کو جلدی سے, کیونکہ علم ہو گیا. تو علم معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ علم رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ایمان سے پہلے علم ہے. ایمان جو ہے اس کا علم رکھو. فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اب جب علم ہوگا تو جلدی سے ایمان کی طرف بڑھے. ہر چیز ایمان اتنی بڑی دولت ہے. کیا زندگی بھر 80 سال کا بوڑھا جاتے ہوئے کیا کہہ رہا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کہنے کے بعد 2-3 دن میں مر گیا. 80 سال کے بڑے چھوٹے خراب ہر طرح کے گناہ کیا ہو گئے, معاف ہو گئے. ایمان اتنا قیمتی. بتاؤ ہم کوئی چیز جو ہے معاف کرائیں, کوئی گندگی ختم کریں, دھوئیں, بہت زیادہ گندگی ہو تو پتہ چلے گا کتنا پانی لگے گا. مٹیریل جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان کو دھوئیں, گندی سے گندی چیز, کتنا پانی سب لگ جاتا ہے. اب یہ زندگی بھر کا گناہ, مسجد گرایا, قرآن جلایا, مسلمانوں کو مارا, کتنے کو قتل کیا, سب کو قتل کیا. اور اس کے بعد پھر جانے سے 1-2 دن پہلے, عین جانے کے وقت بھی ایک ایسی مثال دے رہے ہیں کہ جانے سے 1-2 دن پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا. اتنا طاقتور ایمان ہے. اب یہی جو جانے گا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جو جانے گا کہ ایمان اتنا طاقتور ہے, زندگی بھر کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. الایمان یہدم ما کان قبلہ, اتنا طاقتور ہے کہ پورا بتاؤ کتنے کو مارا, سب کو دھول دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اتنا طاقتور ایمان ہے. اسی کے لیے جماعتیں چلتی ہیں, اسی کے لیے کل پڑھایا جاتا ہے, مدرسوں میں خانقاہیں چلتی ہیں. یہ مانو, پڑھو اچھے سے, روزانہ 100 مرتبہ صبح شام کلمہ پڑھو, مضبوط کرو. تمہارے پاس ایمان بہت بڑی دولت آ گئی ہے. اس کو یقین کرانے کے لیے, جاننے کے لیے جانو, علم بڑھاؤ کہ بہت طاقتور ایمان ہے. حضور موجود ہیں, کافروں سے جنگ ہو رہی ہے. ایک آدمی کافر مارنے جا رہا ہے صحابی کو, صحابی نے اس سے پہلے اس میں وار کر دیا. صحابی نے وار کیا, جیسے وار کرنے جا رہے ہیں ویسے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے پھر بھی مار دیا. ہم بھی ہوتے تو ہم بھی مارتے, ہم تو اور زیادہ مارتے, کیونکہ وہ صورتحال کیا ہے, کلمہ اس نے پڑھ رہا, جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا, اس نے مار دیا. لیکن حضور کے سامنے شکایت ہوئی بعد میں جنگ کے بعد کہ حضور انہوں نے, ایک آدمی تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے مار دیا. ان کے دماغ میں بھی نہیں گزرا, کیونکہ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے, کلمہ پڑھ کر کے بچ جاؤ. تو بعض لوگ آج کل کلمہ یاد کروا رہے ہیں, ارے لوگوں جان بچانا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, جب کوئی ملے گا کہے گا کلمہ پڑھو تو کلمہ سنا دینا. ایسا آج کل چل رہا ہے. تو میں نے طلبہ کو بچوں مدرسے میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جب, تو ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ سب کلمہ پہلے سے یاد کر رہے ہیں, بھلے سے نیت جو بھی ہو, لیکن پہلے سے کلمہ یاد کر رہے ہیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا, ایک بچہ بھی نہیں بچے گا, سب ایمان لائیں گے. لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. جو نہیں ایمان لائے گا, بھاگے گا, تو دیوار بتائے گی یہ یہودی ہے, درخت بتائے گا یہ یہودی ہے, یہ یہاں چھپا ہوا ہے, پکڑو اس کو مارو.
اسرائیلی آج جو ادھم مچائے ہوئے ہیں بتائے گا، ایک درخت نہیں بتائے گا. تو آج کل اسرائیل میں وہی درخت لوگ لگا رہے ہیں کہ یہ بتائے گا نہیں. پتہ چلا کہ ہم سے زیادہ ان کو ہماری باتوں پہ ایمان ہے. اور آگ لگ گئی تو سب جل گیا، آگ جلا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ کہہ رہے انہوں نے لگایا انہوں نے لگایا، یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بہرحال ان لوگوں نے ریسرچ کر لیا اور دیکھ لیا کہ پتہ اللہ جیسے بندہ اللہ کے ساتھ گمان کرے اللہ تعالیٰ ویسے فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو زمین کو میں زندگی بخشتا ہوں، تم ایمان لاؤ تمہاری پوری زندگی ہریالی ہو جائے گی. قد بینا الآیات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسی ہی میں نشانیاں توحید کی ایمان کی بیان کرتا ہوں، اسے دیہاتی بھی سمجھ جائے، کاشتکار بھی سمجھ جائے، ایک دن مدرسے میں نہیں آیا وہ بھی سمجھ جائے کہ کھیت ویت میں تو جاتا ہے، ابھی تو یہاں پہ پورا خشک تھا اور کیسے جو ہے یہاں پہ پودا آ گیا. اللہ نے بولا، اللہ تعالیٰ اس طرح کہتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کلمات ایمانیہ قرآن اور حدیث کے ذریعے پودا اگا دیتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا. ایک آدمی کا بچہ بیمار تھا، وہ آیا دوڑا دوڑ، حضرت یہ پانی ہے دعا کر دیجئے میرا بچہ بیمار ہے. انہوں نے پانی لیا، پتہ نہیں پھونکا کہ نہیں پھونکا ہے، جلدی لے جا تیرے بچے کی شفا اسی میں ہے، جلدی لے جا. اب وہ سوچا کہ حضرت نے تو پھونکا بھی نہیں کہا جلدی لے جا. وہ لے کر کے گیا، راستے میں کیا ہے، راستے میں زمین کی دھول کی وجہ سے پانی گرا دیا، پورا گلاس خالی کر دیا. پورا گلاس خالی کیا، گر گیا، بجھا دیا. یہ کیا ہے، اس کو دعا ہوا تو کیا ہے، لیکن دھول کے اوپر ہری ہری گھاس اگائی. اب اس کا ماتھا ٹنکا، کیا پانی تھا یہ. ان اللہ یحیی الارض، اللہ نے پھونکا نہیں، پھونکا ہی ہوگا، سوچ پہ لیا ہوگا. تو جس سوچنے سے جو ہے دیوار مسجد بن جاتی ہے، وہ سوچ پہ لیا ہوگا. وہ بڑے لوگ ہیں، عام آدمی بھی سوچ لے کہ ہم جا رہے ہیں 80 کلومیٹر تو اللہ تعالیٰ 4 رکعت کو 2 کر دیتے ہیں. عام آدمی کی نیت کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت نے جو سوچا ہو، پھونکا ہو نہ پھونکا ہو، اس میں کیا ہو گیا، پانی اس نے گرا دیا اور دھول پہ ہری ہری گھاس جم گئی. اور اس کے بعد دوڑا دوڑا واپس آیا، واپس آ کے پانی بھرا. راستے میں کوئی نل اڑ رہا ہوگا، حضرت دعا کر دیجیے. کہا گھر جا کے خبر لو اپنے بچے کا کیا حال ہے، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا. دوڑا دوڑا گیا، حضرت نے کہا اسی پانی میں تیرے بچے کی شفا تھی، جان تھی. تو نے بزرگوں کو ایسے بزرگ سمجھا ہے، تم نے علماء کی بات کو ایسی سمجھا ہے، تم نے ایمان کی طاقت نہیں جانی، ایمان کی کلمات کی طاقت نہیں جانی. یہ پوری جماعتیں پوری دنیا میں ایمان کی برکت سے جاتی ہیں. پیسہ خرچ کرو تو سبزی میں 5 روپیہ زیادہ نہیں دیتا آدمی، اور یہاں بیرون میں کہاں چلا جاتا ہے. وہ ایمان کی طاقت، اللہ کا حکم، اللہ کی طاقت، نیت کی طاقت، وہ اس لیے چلا جاتا ہے. ورنہ پیسے کوئی نہیں دیتا، 10 روپیہ 20 روپیہ زیادہ نہیں دیتا، اور دیا تو کئی ہفتے وہ کرے گا، افسوس کرے گا یار وہ زیادہ پیسے دے دیا، زیادہ پیسے جو دے دیا، میں ٹھگا گیا، ٹھگ لیا مجھے. یہاں بیرون جاتا ہے، گھوم کے آتا ہے، ایمان کے نام پہ جاتا ہے، اسلام کے نام پہ جاتا ہے. یہ طاقت ہے. وہی اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ 4 مہینے جو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے، ان میں ثواب بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑھتا ہے یہ نہیں بتایا. اب ہم کو گمان کرنا ہے کہ اللہ کتنا آپ دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو جانور ہم نیت کر کے اس کو کسی غیر اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے پیدا کیا، اس کو غیر اللہ کے نام پہ تم نے چھوڑ دیا. خبیث نیت ہے، لہذا اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کرو گے تو حرام رہے گا، حلال نہیں ہوگا. اسی طرح ایک بات اور، ایک جانور، بہت سارے لوگ ابھی بہت ساری جگہوں پہ جہالت ہے، علم نہیں ہے، جانور ہے، یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کو مزار پہ جا کے ذبح کریں گے. اور بہت سارے لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں میں تو نہیں کرتے ہوں گے، جا کر کے جو ہے مندر میں جا کے ذبح کریں گے. مندر اور مزار دونوں ایک ہی درجے میں ہیں. جس نے یہ کہا کہ ہم اس کو لے جا کے وہاں ذبح کریں گے، تو اس نیت کی خباثت اس جانور میں آ جاتی ہے. اب اس کو وہاں جا کر کے مزار کے بعد جب ذبح کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھی ذبح کریں گے تو یہ حرام ہے، پورا گوشت حرام ہے. اور یہ الگ سے میں نہیں بیان کرتا. وما ذبح علی النصب، قرآن میں ہے جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا وہ حرام ہے. قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر ہے.
اور پہلے جو بیان کیا میں نے مرغ وغیرہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں مفسرین لکھتے ہی ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، لہذا کام اپنا ہے بتا دینا۔ تفسیر کے ضمن میں سب باتیں آتی ہیں، ورنہ جلسے جلوس اور ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی ہیں، تو ہم ان کی مجبوری ہے، جو موضوع رہتا ہے اس میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں آیتیں آتی ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کی برکت سے زندگی عطا کرتے ہیں۔ انہوں نے پھونک دیا تو کیا ہو گیا؟ دھول میں آ گئی تازگی، وہ جم گئے، وہ پودے اگائے، گھاس اگائے۔ اب اس کے بعد گیا تو دیکھا، اس نے دیکھا واقعی بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان المصدقین والمصدقات، اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنے والے مرد ہوں عورتیں ہوں، اور دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ریٹرن کرے گا۔ دنیا میں بہت سارے کاروبار آج کل چل رہے ہیں، نام بدل بدل کر کے، سب کیا ہے؟ سب سودی ہیں۔ قاعدے سے اپنا پیسہ دو اور سامان لو۔ یہ طرح طرح کے جو کاروبار چل رہے ہیں آج کل موبائل وغیرہ میں، اس میں اکثر انٹرسٹ والے ہیں، سود والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو اور اس کا بدلہ اللہ سے لو۔ یضاعف لہم، تم کو دو چند کئی چند بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھ کر کے ان باتوں کو مانتے ہیں اور اپنی سادہ سودی زندگی گزارتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، انہی لوگوں کو صدیقین کے برابر، صدیق کے برابر درجہ ملے گا۔ اللہ کے پاس گواہ ہوں گے اور شہیدوں کے برابر درجہ ملے گا۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ملے گا۔ ایمان جو ہے نور کی شکل میں وہاں پل صراط پہ دوڑے گا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشریکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار ذلک الفوز العظیم، یہ ہوگا عظیم الشان کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی بالکل کیا ہے؟ آدمی پیدا ہوا، اس کو کھلونا چاہیے، تماشا دیکھنے چلا گیا، اور اس کے بعد پھر تھوڑا بڑا ہوا، ارے میں تم سے بڑا، میں تم سے بڑا، پھر کمانے لگا، میرا مال تم سے زیادہ، میرے مال تم سے زیادہ، آدمی اسی کے چکر میں ہے، میرا مال بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے۔ اگر مال اتنا قیمتی ہوتا تو اللہ کے رسول کہہ کے جاتے کہ جب مرنا اس کا مال بھی اس کے ساتھ رکھ دینا، تاکہ میدان محشر میں یہ دکھائے اتنا مال تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کیا لے کے جانا ہے؟ کفن لپیٹ دیا جائے گا۔ اور یہ عمل جو ہے اتنی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ ساتھ اس جائے گا۔ کیسے جائے گا یہ پتہ نہیں چلے گا۔ مال تو لوگ روک لیں گے، میت ہو جاتی ہے تو کان میں، آنکھ میں، کان میں، اور جو ہے ناک میں اور ہاتھ میں، پیر میں جتنے زیور ہیں سب نکال لیتے ہیں۔ دانت بھی مرد کا ہے، سونے کا لگا ہے، اس کو نکال لیتے ہیں، سب نکال لیتے ہیں۔ کہاں ہو؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چلا جائے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، دنیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، دوڑ پڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی وسعت 7 آسمان 7 زمین ہے۔ عرض کے معنی اگر یہ لیتے ہیں چوڑائی، تو چوڑائی عام طور پہ کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو چوڑائی جس کے 7 آسمان 7 زمین، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، جب دیکھیں گے جنت تو کہیں گے ارے یہ تو ملک کبیر ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں، میری بیوی کوئین ہے، ملکہ ہے، اور یہ حوریں کیا ہے؟ ہماری خادمہ ہیں، حوریں خدمت کریں گی۔ یہ نہیں دنیا کی عورتیں بیویاں اپنی وہ سب وہ ہوں گی، کوئین ہوں گی، شہزاد ہوں گی، ملکہ ہوں گی، بادشاہ کی بیوی ہوں گی، اور بقیہ حوریں خدمت کرنے والی ہوں گی۔ تو حوریں جو ملیں گی، پوچھتے ہیں کہ عورتوں کو، مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو بھی حوریں ملیں گی نا، وہ خدمت کریں گی۔ عورتیں نہیں خدمت کرتے عورتوں کی، تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مولانا تھانے فرماتے ہیں ان کو بھی تو حوریں ملیں گی، کیونکہ تم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا حوروں کا مطلب کیا، صرف تمہارے دماغ میں ایک ہی چیز ہے۔ نہیں، ایک چیز نہیں ہے، پوری زندگی جو ہے وہ جنت میں خدمت کریں گی، عورتوں کی خدمت کریں گی بھی حوریں، مردوں کی بھی خدمت کریں گی حوریں۔ تو انہیں حوروں کے لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرو اور اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔